لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نمبر 6 ہے، جس میں پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بالتحقیق یقینی طور پہ رسول کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور آخرت سے امید رکھتا ہے. ومن یتولی، اور جو منہ موڑ لے اور اس کو چھوڑ دے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد بھی ہے. اس آیت کے ذیل میں سیرت کے ٹاپک پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور بیچ میں گیپ آ گیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کو کنٹینیو کروں گا. آج یہ اس کی یہ سمجھیں کہ آخری گفتگو ہے، اس کے بعد پھر مجھے موقع نہیں ہے. شب شہادت امام حسن علیہ السلام ہے. اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے قیامت کی شب ہے کہ رسول کا بڑا نواسا زہر دغا سے شہید کیا گیا. کوشش یہ کرتا ہوں میں کہ جب کسی امام کی شہادت یا ولادت پہ موقع ملے بولنے کا تو خود اس امام کے سلسلے میں بات کی جائے، اور خاص کر کے اس امام کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اس سیرت سے ہم کچھ سیکھ سکیں اور وہ کمیاں جو ہمارے اور آپ کے وجود کے اندر ہے وہ پوری ہو سکیں. ائمہ کی سیرت کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اکرم سے لے کے آخری معصوم تک سب کی سیرت ایک ہے، عمل الگ ہے، سیرت ایک ہے. کبھی کبھی ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب محمد ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا کہ بڑے بھائی نے صلح کر لی اور چھوٹے بھائی نے جنگ کر لی؟ اس کے مطلب یہ ہے کہ بڑے بھائی کے مزاج میں نرمی پائی جاتی ہے اور چھوٹے بھائی کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے. اب ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ ان کا کردار ایک ہے، ان کا اقوال ایک ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے کہ ایک بھائی صلح کر رہا ہے، ایک بھائی جنگ کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دو بھائی ہیں، ایک ماں باپ سے ہیں، تو جو بڑا کرے گا وہی چھوٹا کرے. یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ مقصد کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی ذات کو دیکھا جاتا ہے. کہ اگر ایک بھائی نے جنگ کی تو دوسرا بھائی کہے گا کہ ہم بھی جنگ کر کے دکھائیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک بھائی تو بہادر ہے دوسرا کمزور ہے. لیکن سیرت میں یہ کام نہیں ہوتا.
سیرت میں ممکن ہے کہ عمل جدا ہو لیکن ہدف ایک ہے، یہ ہے سیرت۔ میں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح کر دوں، یہ ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ لیفٹ ہینڈ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اگر ایسے دیکھیں گے تو فرق نہیں ہوگا، لیکن کسی میڈیکل کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں بتا دے گا کیا فرق ہے، کہ اس سے زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، اس سے کم اٹھا سکتے ہیں، بہت سے کام اس سے کر سکتے ہیں، اس سے نہیں کر سکتے، اس سے کر سکتے ہیں، اس سے نہیں کر سکتے۔ دونوں جدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ دونوں پیر جدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے جیسے ہی دائیں پیر اٹھایا ہو، بائیں نے کہا ہو کہ ہم تو نہیں جائیں گے، آج نہیں جائیں گے۔ دایاں کہہ رہا ہے کہ ہم مسجد میں جائیں گے، بایاں کہہ رہا ہم نہیں جائیں گے، اور پھر بیچ میں ہوا کیا؟ نہیں، جیسے ہی دایاں پیر اٹھا ویسے ہی بایاں پیر فوراً اٹھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے، لیکن ہدف دونوں کا ایک ہے، ہدف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے مجلس میں منڈے کو یہ کہا تھا کہ ائمہ کے اعمال ایک الگ چیز ہیں، ائمہ کی سیرت ایک الگ چیز ہے۔ عمل کی پیروی نہیں کرنا ہے، سیرت کی پیروی کرنا ہے، ورنہ عمل کی پیروی کرنے کے لیے اگر کوئی تیار ہو اس مجمع سے تو کون 1000 رکعت نماز پڑھے گا روز رات میں؟ کون پڑھے گا؟ عمل کی اگر کسی کو پیروی کرنا ہے تو کون ہے جو 3 دن روزے رکھ کے اپنے دسترخوان کا سارا سامان اٹھا کے دے دے؟ عمل کی پیروی نہیں کرنا ہے، اس طرز عمل کی پیروی کرنا ہے جو ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے دسترخوان سے ساری روٹیاں اٹھ کے چلی جائیں، لیکن یہ بھی بری بات ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے ہوں، 1000 مرتبہ ذاکروں سے واقع حلقہ سنا ہو اور دسترخوان پہ روٹیاں بھی بہت سی رکھی ہوں، لیکن فقیر مانگتے مانگتے تھک کے چلا جائے کہ روٹی نہ ملے اسے۔ یہ بھی بری بات ہے۔ سب نہیں دینا ہے، سب تو امام حسن نے دیا تھا، ہم سے سب کا تقاضا نہیں ہے۔ روایتیں ہیں کہ 2 مرتبہ امام حسن نے اپنا پورا مال راہ خدا میں دے دیا اور 3 مرتبہ اپنے مال کو 2 حصے میں تقسیم کیا، ایک اپنے پاس رکھا، ایک راہ خدا میں دے دیا۔ وہ اہل بیت کی شان ہے۔ ہم سے تقاضا یہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیک نہیں بن سکتے مگر اس وقت بنو گے کہ جو تمہاری محبوب چیز ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں دے دو۔ سب نہیں، تمہارا جذبہ یہ نہیں ہے، ہمارا جذبہ یہ نہیں ہے کہ ہم سب دے دیں، تو اہل بیت ہیں جو سب دے دیتے ہیں۔ ہم سے کہا کچھ دے دو، تو سیرت کو عمل سے جدا کریے آپ۔ امام حسن بھی صلح کے مقام پہ صحیح ہیں، امام حسین بھی جنگ کے مقام پہ صحیح ہیں، عمل دونوں کے الگ ہیں، لیکن ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ صلح کر کے اسلام کو بچا لیا جائے، ان کا ہدف یہ ہے کہ جنگ کر کے اسلام کو بچا لیا جائے۔ ہدف اسلام کی بقا ہے، لہذا ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسلام کی بقا کے لیے تلوار آ جائے۔ کبھی اسلام کی بقا کے لیے صلح کی جائے گی، کبھی اسلام کی بقا کے لیے تلوار اٹھے گی، کبھی اسلام کی بقا کے لیے دعا کی جائے گی، کبھی اسلام کی بقا کے لیے قید خانے میں جا کے عبادت کی جائے گی۔ عمل جدا ہوتے جائیں گے، عمل کا نتیجہ ایک ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عمل سیرت ہے۔ کچھ مسلمانوں نے یہی سمجھا کہ عمل سیرت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لائیں گے، سرما لگائیں گے آنکھ میں، کیوں؟ اس لیے رسول لگاتے تھے۔ اگر اصلی بال سر پہ نہیں ہے تو آرٹیفیشل لگائیں گے، کیونکہ رسول لمبے بال رکھتے تھے۔ یہ سیرت نہیں ہے، یہ تو عمل ہے رسول کا۔ اس کو پہچاننا پڑے گا ہم کو کہ عمل اور سیرت میں کیا فرق ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ آج مجھے جو بات آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے عرض کرنا ہے، بس اتنی سی ہے کہ جب ہم بعنوان مسلمان، بعنوان مومن کسی ایسے کے سامنے جائیں یا اس کا مقابلہ کریں جو ہم کو نہیں مانتا یا ہم کو نہیں پہچانتا یا ہمارے دین کو نہیں مانتا یا ہمارے اماموں کو نہیں مانتا، تو ان سے کیسے پیش آئیں؟ سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت اس سیرت کی۔ ایک مخالف آ کے کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے، کیا کریں؟ گریبان پکڑ لیں؟ مارنے لگیں؟ بالکل ماریے، بالکل گریبان پکڑیے۔ اگر آپ کے امام میں سے کسی نے یہ کام کیا ہو تو
جیسے ہی کوئی مخالف سامنے آ کے کھڑا ہو گالیاں بکنے لگیں، برا بھلا کہنے لگیں، بالکل کہیے، کسی نے منع نہیں کیا اگر آپ کے ائمہ نے یہ کام کیا ہو تو۔ اگر ائمہ نے نہیں کیا تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کوئی امام سے عمل میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اگر امام سے عمل میں آگے بڑھ جائے تو پھر وہ خود امام بن جائے گا، کہ امام کے معنی ہی ہے جو آگے آگے چل رہا ہو، امام سے پیچھے رہنا ہوگا، امام کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ حسین ابن علی نے حر کو معاف کر دیا ہوگا، ہم تو نہیں کریں گے معاف۔ نہیں، اگر حسین ابن علی نے حر کو معاف کر دیا تو حر جیسوں کو ہمیں بھی معاف کرنا پڑے گا، تب تو سیرت پہ عمل ہوگا، ورنہ آپ چلاتے رہیے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب ادھر سے یہ آئے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے۔ ادھر سے تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہر کہتا ہے ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارے عمل کو دیکھ کے اہل بیت کہیں کہ یہ میرا چاہنے والا ہے تو زندگی کامیاب ہو گئی۔ آج جو مسلمانوں کی مشکل ہے وہ معلوم کیا ہے؟ یہی مشکل ہے، کوئی مخالف سامنے آ گیا، ہم سب سے بڑے مولائی ہیں، مولا کا دشمن ہے۔ سوال یہ کہ مولا نے اپنے دشمن سے کیا کیا؟ ہم تو اس سے اس لیے دشمنی رکھ رہے ہیں کہ یہ میرے مولا کا دشمن ہے، تو جس کا دشمن ہے اس نے کیا کیا؟ بس یہی بات مجھے عرض کرنا ہے، بات کو ختم کر دوں گا، لیکن بہت اوپر سے لے کے آ رہا ہوں میں اس بات کو۔ رسول اکرم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ تبلیغ کرنا شروع کریے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ رسول نے جب توحید کا کلمہ پڑھوانا شروع کیا تو اب عرب میں ایک ہلچل مچ گئی کہ ایک انسان آیا، عجیب انسان ہے، جو کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو اور 365 کو چھوڑ دو۔ کون بے وقوف ہے جو اس قلت کے مقابلے میں کثرت کو چھوڑ دے گا؟ لیکن اگر غور کرے انسان تو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ 365 سب مجبور ہیں، وہ جو ایک ہے وہ کسی کا مجبور نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَنِي، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں، نہ بنانے کا محتاج ہے، نہ رکھنے کا محتاج ہے، نہ ماننے کا محتاج ہے، لیکن وہ 365 بنانے کے محتاج بھی ہیں، رکھنے کے محتاج بھی ہیں، ماننے کے محتاج بھی ہیں۔ مانو تو خدا ورنہ پتھر۔ لیکن خدا کا مسئلہ تو یہ نہیں کہ آپ نے نہیں مانا تو وہ خدا نہیں، یا مان لیا تو وہ بہت بڑا خدا ہو گیا، نہیں، وہ خدا تھا، وہ خدا رہے گا، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ توجہ رکھیے گا، رسول اکرم تبلیغ کر رہے ہیں، ایک دن ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک ضعیفہ کو دیکھا۔ اصل میں آپ کو یہ بتا دوں، اسلام کا پورا خلاصہ جو ہے وہ آپ کا کیریکٹر ہے، بس اسلام بس کیریکٹر کا نام ہے، زبان کھولنے کا نام نہیں ہے۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنۃ، تم لوگوں کو اپنی زبان سے دعوت نہ دو، اپنے کیریکٹر سے دعوت دو۔ اتنا مجبور کر دو اپنے کیریکٹر، اپنے کردار سے کہ وہ تمہارے کردار کا کلمہ پڑھنے لگے۔ گلے پہ خنجر رکھ کے مسلمان کر لینا آسان ہے، لیکن خون جگر پینے کے بعد اپنے کیریکٹر کو منوا کے لوگوں کو مسلمان کروانا یہ اہل بیت کا کمال ہے۔ رسول اکرم جا رہے ہیں، ایک ضعیفہ کو دیکھا، ایک لکڑی کا بہت بڑا سا بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہی، بہت ضعیف عورت ہے، اٹھا نہیں پا رہی ہے، اٹھاتی ہے اور رکھ دیتی ہے، کچھ دور چلتی ہے پھر اٹھاتی ہے اور پھر رکھ دیتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے کیریکٹر۔ رسول بہت غور سے دیکھ رہے تھے اس کو، قریب آئے، کہنے لگے اگر تو اجازت دے تو میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ بہت توجہ سے سنیے کہ اس واقعے کو شاید میں نے 3-4 سال پہلے یہ پڑھا ہے واقعہ۔ اور وہ خوش ہو گئی عورت، ظاہر ہے کہ اس عالم میں اگر کوئی آ جائے خود سے مدد کرنے کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے سن لیا اتنی آسانی سے کہ رسول نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اقرار رسالت پہ لوگوں کی نبوتیں ٹکی ہوئی ہیں، کائنات میں اس سے کوئی افضل انسان نہیں ہے۔ اور ہم تو دیکھ لیں تو اپنا آبا قبا بچا کے نکل جائیں گے، ایسا نہ ہو کہہ دے کہ مولانا صاحب اٹھا لیجئے۔ تو جہاں بچ کے نکلا جاتا ہے وہاں کسی کو ہم فکر نہیں بنایا جاتا۔ جا کے مدد کریے، جا کے قربانی پیش کریے، پیاسے کو پانی پلائیے، بھوکے کو کھانا کھلائیے، بغیر اس کے کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ ایک پانی پی کے کوئی مذہب میں نہیں آتا ہے، نہ مذہب چھوڑتا ہے۔ تو رسول نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ جوان تھے رسول، کہا بیٹا اگر یہ کام کر دو تو بہت اچھی بات ہے،
رسول نے بوجھ اٹھایا، سر پہ رکھا، جس سر پہ تاج رسالت و نبوت ہے اس کے اوپر ایک بڑھیا کا بوجھ ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے رسول۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تبلیغ کے لیے تو ہم کریں گے، اگر آپ نہیں آئے تو ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن روایت میں ہے کہ طبیب دوار بطبہ، رسول ایک ایسے ڈاکٹر کا نام ہے جو جا جا کے لوگوں کی صحت یابی کے لیے کام کرتے ہیں، گھر میں نہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ خیر، اب رسول لے کے چلے اس ضعیفہ کے اس بوجھ کو۔ اب وہ تھی تو لیڈی، کمزوری تو لیڈیز کی آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی رہیں گی خاموش نہیں رہیں گی، یہ کمزوری ہے بہرحال۔ اب اس کو آپ نیچرلی کہہ لیں، طبیعتاً کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اب اس نے بات کرنا شروع کیا رسول اکرم سے۔ اس واقعے میں بہت تربیتی نکات ہیں عزیزوں۔ بات کرنا شروع کی کہ سنا ہے تمہیں معلوم ہے محمد نامی ایک شخص آیا ہے مکے میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ 365 خدا باطن اور ایک خدا حق ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، وہ مجنون ہے، وہ شاعر ہے۔ اب رسول سن رہے ہیں، اپنا کچھ کہہ نہیں رہے، اب وہ جس کو جتنا کہنا تھا وہ کہہ رہی ہے راستے پر، تو عادت ہے بولنے کی۔ وہ ہمارا جیسا انسان ہوتا تو وہی راستے میں وہ رکھتا گٹھر اور کہتا کہ اب اس کے بعد اب آپ لے کے جائیے، میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ اگر کوئی مجھے نہ پہچانتا ہو یہاں پہ دارالسلام میں کہ میں مولانا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، اور میں کسی کا بوجھ اٹھا لوں اور کوئی کہے کہ سنا ایک مولانا ہے انڈیا سے، پڑھنا وڑھنا آتا نہیں ان کو کچھ، اور ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو کتنی دور لے کے جاؤں گا میں؟ کیونکہ ہم نے تو سیرت پہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ وہیں پہ رکھ دوں گا کہ اس کے بعد آپ لے کے جائیے، اگر مولانا اتنے پسند نہیں ہے تو ان سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ لیکن یہاں مولانا نہیں ہے، یہاں تاجدار رسالت ہے جو ضعیفہ کا بوجھ اٹھا رہا ہے، اور وہ بولے جا رہی ہے، بولے جا رہی ہے، بولے پہ جا رہی ہے، رسول کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ یعنی ایک سیرت کا پہلو ہے اس میں کہ اگر کبھی نامحرم سے سامنا مجبوری میں ہو جائے تو بغیر ضرورت بولو نہیں، جب تک ضرورت پیش نہ آئے نامحرم سے بولنے کی اس وقت تک بولو نہیں۔ نہ یہ کہ اگر تو ساتھ ہو گئے اب تو بھائی مجبوری ہے بات کرنے کی، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، توجہ رکھیے گا۔ اب وہ لے کے چلے، گھر آیا، رسول اکرم نے وہ گٹھا رکھا اور جانے لگے بغیر کسی کچھ کہے ہوئے۔ تو اس ضعیفہ نے کہا، اب دیکھیے یہ ہے کیریکٹر، یہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ اے جوان، میں نے تجھ سے کہا بھی نہیں تھا کہ تو میری مدد کر، تو خود سے آیا، تو نے مدد کی، میں راستے بھر بولتی رہی، تو نے کوئی جواب نہیں دیا، اب کم سے کم اپنا نام تو بتاتا جا کہ تو ہے کون؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم راستے پر باتیں کر کے آ رہی تھی۔ کچھ کہا رسول نے اس کو؟ برا کہا، دشمن تھی، برائی کر رہی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر سیرت تو میں پیش نہیں کر سکتا کسی کے سامنے کہ اگر دشمن کھڑا ہو تو دشمن کو بھگانے کی کوشش نہ کریں، اس کے فکر کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اور فکر کو اسی وقت چینج کریں گے جب اس کو کچھ سنائیں۔ جب آپ کی بات وہاں تک جائے گی تبھی تو وہ سنے گا۔ دیکھا میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں تم راستے پر بات کر رہے۔ بس جیسے ہی رسول اکرم نے یہ جملہ کہا، منٹوں سیکنڈوں میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مکے کے جتنے لوگ ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ شاعر ہے، یہ سچا ہے۔ رسول نے کہا کہ میں سچا ہوں، رسول نے منوایا کہ میں سچا ہوں؟ نہیں، اپنا کیریکٹر ایسے پیش کیا کہ منٹوں سیکنڈوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ سب جھوٹے ہیں، یہ سچا ہے۔ اور جیسے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے بھی مسلمان کر دو، اس خدا کے دائرے میں لا کے رکھو جس کو تم کہتے ہو کہ ایک ہے۔ کوئی تبلیغ ہوئی، کوئی تنزیہ جملہ کہ تم کافر ہو، تم سے تو ہم بات نہیں کریں گے، تمہارا تو بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اور تم سے تو ہم بات نہیں کریں گے، تمہارے گھر کے اندر نہیں جائیں گے، تم تو نجس ہو، کچھ نہیں، بس اپنا کیریکٹر، اپنا کردار پیش کر دیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ کیوں ہو گئی مسلمان؟ رسول، اب جملہ سنیے گا جس کے لیے میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے، رسول چاہتے تو درمیانی راستے میں وہ مسلمان ہو جاتی۔ جانتے کیسے ہو جاتی؟ جیسے ہم کرتے ہیں کہ اس سال اگر آپ نے مجلس نہیں کی تو کچھ ہو جائے گا،
پچھلے سال آپ نے امام بارگاہ کو اتنا چندہ دیا تھا، اب کی جو آپ کم دے رہے ہیں سمجھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ امام حسین ناراض ہو جائیں۔ دیکھیں خوف، ڈر، ایسے کر کے خوف دلا کے لوگوں کے جیب سے ڈالر نکال لینا کون سا کمال ہے کہ دیکھیے آپ نے پچھلے سال تو ایسے کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے۔ دیکھیے کچھ نہ کچھ پریشانی آئے گی، اور ڈر کے مارے وہ سب نکال کے دے دیتا ہے، اور جس وقت دے رہا ہے وہ ڈر کی وجہ سے دے رہا ہے، محبت کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، جو دیا وہ بھی چلا گیا۔ رسول نے تو، رسول اگر چاہتے تو درمیانی راستے میں وہ عورت مسلمان ہو جاتی، کیسے ہو جاتی؟ جب رسول سے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے سنا ایک شخص آیا ہے کہ جو دیوانہ ہے، لوگ اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، تو رسول پلٹ کے کہتے کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے، اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ ایک عورت نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا جوان لڑکا مر گیا، اور فلاں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا گھر جل گیا، اور فلاں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا کاروبار خراب ہو گیا، اور فلاں تو معذور ہو گیا، اور فلاں تو یہ ہو گیا، فلاں تو اتنا کہتے کہ وہ خود ہی کہتی کہ بھئی ہم بھی ہونے جا رہے ہیں، ہم کو بھی کچھ ہو جائے گا۔ اب وہ جملہ میں دیکھیں کہاں تک جاتا ہے وہ جملہ۔ رسول چاہتے تو درمیانی راستے میں اس کو مسلمان بنا لیتے، لیکن رسول آواز دیں گے مجھے مسلمان بنوانے کے لیے انتظار پسند ہے، میں اس کے گھر تک جانے کا انتظار کر سکتا ہوں، لیکن دائرہ اسلام میں کسی خوف زدہ مسلمان کو پسند نہیں کر سکتا۔ میں اسلام میں مطمئن مسلمان چاہتا ہوں، خوف زدہ مسلمان نہیں چاہتا، اور مطمئن مسلمان کردار سے بنایا جاتا ہے، دھمکیوں سے نہیں بنایا جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ کچھ نہیں کہا رسول اکرم نے، ورنہ رسول اتنا ڈراتے ہماری طرح کہ وہ مسلمان ہو جاتی۔ ہوتا کیا پھر؟ جب ڈر ختم ہو جاتا تو پھر چلی جاتی اپنے دین کے اوپر۔ لیکن رسول نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا، تھی دشمن، کافرہ تھی تو دشمن ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کوئی تناسب نہیں ہے، ایک طرف ایمان ہے ایک طرف کفر ہے، پھر بھی رسول نے اتنا اسپیس دیا اس کو کہ تم اپنی بات کہہ لو، پھر ہم بتائیں گے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی کہ آپ کا جو مخالف ہے کم سے کم اس کو بات کہنے کا موقع تو دیجیے آپ، اس کے بعد پھر اپنی بات کہیے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بزم سے اٹھا دیا ایسی بات کہہ کے، تو بات سنے گا کب آپ کی؟ یہ مشکل ہے اس وقت ہمارے ساتھ مشکل ہے، عالم اسلام کے ساتھ مشکل ہے۔ دوسروں کی بات چھوڑی، ہم تو اپنوں کو گلے لگانے کو تیار نہیں، اپنوں کو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تھوڑی سی، وہ دشمن ہو گیا۔ ارے بابا وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ قرآن کو مانتا ہے، وہ عزاداری کو مانتا ہے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو ذرا سی کوئی اشتباہ ہو گیا ہے، کوئی سوء تفاہم ہو گیا ہے، بیٹھیے آپس میں بیٹھ کے بات کریے، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریے، مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا اگر اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں تو۔ نہ یہ کہ جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم نہیں جائیں گے، ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ وہ تو کافروں سے ملنے کے لیے تیار ہیں، اپنے دشمنوں سے ملنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کو یونٹی کی ضرورت ہے اس وقت۔ ابھی تازہ فیس بک پہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ آیا ہے، وہ پرانا ہے، وہ کانفرنس کے وقت کہا تھا جب بغداد میں کانفرنس ہوئی تھی، لیکن ابھی وہ فیس بک پہ بہت زیادہ ہے کہ آیت اللہ سستانی کا کہنا یہ کہ یہ برادران اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری نفس اور ہماری جان ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، ہماری نفس اور ہماری جان ہے۔ کوئی اپنے نفس کو برا کہتا ہے؟ کوئی اپنی جان کو برا کہتا ہے؟ اپنی طرف یوں کر کے کہہ کہ ہم برے ہیں ہم برے ہیں؟ ہر آدمی اپنے کو اچھا کہتا ہے۔ جب آپ اپنے کو اچھا کہتے ہیں تو جس کو آپ کی جان بتائی گئی ہے اس کو کیسے برا کہہ دیں گے آپ؟ موقع تو دیجئے اس کو سمجھانے کا۔ توہین اگر آپ شروع میں کر دیں گے تو وہیں پہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی کسی کی توہین برداشت نہیں کرتا، لہذا اہل بیت کی سیرت کو اٹھا کے اگر دیکھیں گے تو دشمن کو مکمل موقع دیا اہل بیت نے کہ تم اپنی بات کہہ لو۔ میں فقط رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہاں تک آ رہا ہوں جو کہ آج شب شہادت امام حسن ہے۔ امام حسن کا واقعہ آپ فروتنی انکساری میں مشہور ہیں، امام حسن مشہور ہیں۔ سفیانی نام کا ایک سفیان نام تھا اس شخص کا، امام کا صحابی ہے، یعنی امام کے لیے ایک جو مظلومیت ہے امام کی، عجیب و غریب مظلومیت ہے کہ شاید آپ کو ائمہ میں بہت کم ملے گی وہ مظلومیت۔
کہ خود چاہنے والے صلح کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. جب امام نے صلح کر لی تو چاہنے والے امام کو جانتے کیسے سلام کرتے تھے؟ السلام علیک یا مذلل المؤمنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے آپ پہ سلام ہوں. یہ جانتے ہیں کیوں ہوا؟ یہ صرف ہماری وجہ سے ہوا. امام حسن نے صلح کیوں کی؟ چاہتے نہیں تھے کہ صلح ہو، لیکن چونکہ جو چاہنے والے تھے وہ آپس میں اتنے مختلف ہو گئے تھے، اتنا اختلاف ہو گیا تھا، ایک کو بلاتے تھے دوسرا بھاگ جاتا تھا، دوسرے کو بلاتے تھے تیسرا چلا جاتا تھا. مجبور ہو کہ امام حسن نے صلح کی ہے، اور صلح کرنے کے بعد جب شیعوں کو بچا لیا تو شیعہ یہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے معاذ اللہ شیعوں کو ذلیل کر دیا. یہ ابھی یہی حال ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم زیادہ سمجھنے والے نہیں. جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مراجع کرام ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ دنیا کے حالات سمجھتے ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں ائمہ کی سیرت سے. امام نے کبھی کسی جس نے سلام کیا مذلل مومنین کہہ کے اس کو بھی پاس میں بٹھایا کہ یہاں بیٹھو آؤ، تم جانتے ہو میں نے صلح کیوں کی؟ دیکھ کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، میں کس کے بھروسے پہ جا کے لڑتا؟ اگر میں لڑتا تو میں بھی مارا جاتا اور یہ لوگ بھی شیعہ بھی مار دیے جاتے. میں نے تو صلح کر کے شیعوں کو بچا لیا ہے. یعنی صلح امام حسن میں کربلا کی سرزمین پوشیدہ ہے. اگر امام حسن کی صلح نہ ہوتی تو کربلا میں حسین کو وہ اصحاب نہ ملتے جس کے اوپر حسین ابن علی نے ناز کیا ہے. یہ امام حسن کی صلح نے یہ کمال کیا. وہ آیا، اس کو سمجھایا کہ دیکھو ہم نے اس لیے صلح کی، قانے ہو گیا، وہ مان گیا بات. اس کے بعد وہ پھر اس لقب سے یاد نہیں کرتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امت آپس میں ٹکرا جائے ایک دوسرے سے اور امت کے اندر اختلاف ہو جائے تو امام اسی امت میں رہ کے غریب ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی غربت ہے. نہج البلاغہ میں امام علی فرماتے ہیں کہ اعظم الخیانہ خیانت الامہ وَأَعْظَمُ الْغِشْ غِشُّ الْأَئِمَّةِ، سب سے بڑی خیانت امت کے ساتھ خیانت ہے، سب سے بڑا دھوکہ امام کے ساتھ دھوکہ ہے. امت کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ امت کے اندر تفرقہ پیدا کر دیں، امت کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں، ایک غیر ضروری بحث کو چھیڑ دیں کہ امت اسی کے اندر آ کر جھگڑنے لگے. جو کچھ مامون نے کیا تھا امام رضا کے زمانے میں کہ غیر ضروری بحثوں کو ایسا چھیڑا کہ لوگ امام کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں. مثلا علماء کو بلایا، عالم اسلام سے لا کے بٹھایا اور اس بات پہ بحث شروع کی کہ لفظ اونٹ، شتر، یہ عربی زبان کا ہے یا فارسی زبان کا ہے. ایک مہینے تک بات ہوتی رہی کہ عربی زبان کا ہے کہ فارسی زبان کا ہے. لوگ اس بحث میں پھنسے رہے، اصلی مسئلے سے امامت سے دور رہے. ایسا تو نہیں کہ وہ غلطی ہم کر رہے ہوں آج کہ اصلی مسئلے کو چھوڑ کے اور چھوٹے موٹے مسائل میں ایسا پھنس جائیں کہ ہم امامت سے اور اہل بیت کی سیرت سے دور ہو جائیں، اور جب بہت دور نکل جائیں تب ہم کو اندازہ ہو کہ ہم نے کیا کھو دیا. اس پر توجہ کرنا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. بس میں وہ امام کی، چونکہ رسول اکرم کی میں نے سیرت پیش کی ہے تو آج شب شہادت ہے امام کی، تو امام کی بھی سیرت پیش کر دوں کہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. مسجد میں بیٹھے ہوئے سنا ہے آپ نے، ایک شخص آیا جس کو بھیجا ہی گیا تھا امام کو برا بھلا کہنے کے لیے، بھیجا ہی گیا تھا پیسہ دے کے کہ تمہارا کام ہے کہ جیسے ہی حسن ابن علی کو مسجد میں دیکھنا شروع ہو جانا. امیر شام کی طرف سے آیا تھا. آیا، اس نے جیسے امام حسن کو دیکھا اور شروع ہو گیا کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ نے تو یہ کر دیا، آپ نے مسلمانوں کو مروا دیا، آپ نے اختلاف کروا دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. امام خاموش ہیں. کہاں خاموش ہیں؟ دوستوں کے مجمع میں خاموش ہیں. امام غیروں میں نہیں بیٹھے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں. اشارہ کرنے کے بعد اس کا وجود بچتا نہیں، لیکن وہ کہتا جا رہا ہے، امام سنتے جا رہے ہیں. وہ کہتا جا رہا ہے، امام سنتے جا رہے ہیں. جب خاموش ہو گیا تو امام نے کیا کہا کہ تو مجھے مسافر محسوس ہوتا ہے، اگر سواری نہ ہو تو سواری دے دوں، اگر کھانا پینا نہیں ہے تو وہ دے دوں، اگر پیسہ ختم ہو گیا تو وہ دے دوں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ دے دوں. فرق محسوس کریے دونوں کرداروں میں. ایک وہ ہے جو پیسہ لے کے آیا ہے برا کہنے کے لیے، ایک کردار وہ ہے کہ جانتا ہے کہ میرا دشمن ہے لیکن اس کو پانی کی پیشکش ہو رہی ہے، اس کو کھانے کی پیشکش ہو رہی ہے، اس کو مکان کی پیشکش ہو رہی ہے. اب جب ادھر سے کردار چلا، ایک طرف سے پیسہ تھا ایک طرف سے کردار تھا، جب دونوں ٹکرائے
تو پیسے کی قوت ختم ہو گئی، کردار ابھر کے سامنے آ گیا. فوراً اس نے فیصلہ کیا کہ جو مجھے بھیجا گیا ہے وہ غلط بھیجا گیا ہے. ہم سے تو بتا کے بھیجا گیا تھا یہ بہت خراب انسان ہے، ہم سے تو بتا کے بھیجا گیا تھا یہ تو لوگوں کو لڑواتے ہیں، یہ تو بڑے شریف النفس انسان نکلے. بس جیسے ہی کیریکٹر اور کردار کی پاکیزگی کو دیکھا پیسہ بھول گیا، اہل بیت کی محبت میں آ گیا. مگر آیا کیسے؟ جو کچھ جملے امام حسن کے شان میں اس نے گستاخی کی تھی وہی جملے اگر امام حسن دہرا دیتے تو کیا ہوتا؟ وہ اور غصہ ہو کے چلا جاتا. ہاں جو شام میں ہم سے بتایا گیا تھا وہ صحیح بتایا گیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ نکلا. لیکن امام نے کہا ہمارے کردار کو پہچانو، اگر ہمارے شیعہ ہو تو اپنے کردار سے دشمن کو اپنا بنا لو، اپنوں کو غیر نہ بناؤ. اب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ واضح سیرت تو میں نہیں پیش کر سکتا آپ کے سامنے. امام حسین کی سیرت دیکھ لیں، حر تو پانی مانگ بھی نہیں رہا تھا، مانگا تھا حر نے پانی، اس قابل بھی نہیں تھا کہ مانگتا، اتنا پیاسا تھا. حسین نے کہا پانی پلاؤ ان کو. دشمن تھا، نہ پلاتے تڑپ کے مر جاتا. تو حر کا کیریکٹر تو کربلا میں سامنے آتا ہی نہیں. حسین نے اتنی مہلت دی. تو جب ہمارے ائمہ کے دلوں میں دشمن کے لیے اتنی محبت ہے، دشمن نہیں ہے وہ، ائمہ سمجھتے ہیں دشمن نہیں ہے، غلط تبلیغ کی وجہ سے منحرف ہو گئے ہیں. دشمن نہیں ہے، دشمن ہوتے تو پھر آتے کیوں؟ ان کو غلط تبلیغ کی گئی ہے، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح بات پیش کی جائے، طنز نہ کیا جائے. صحیح بات پیش کر دیے جائے، خود بخود فیصلہ کر لے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. امام حسن نے اسے کہا یہ چیزیں ہیں، تم آؤ آرام کرو، تم مسافر ہو. جیسے اس نے یہ دیکھا، کہا کہ آیت پڑھی کہ پروردگار خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. مسلمان ایسے بنتے ہیں، طنز کرنے سے مسلمان نہیں بنتے. غور کیا آپ نے؟ لہذا ضروری ہے اس زمانے میں کہ ہم کو اتحاد، یونٹی، اپنے علماء کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ امام ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، پردہ غیب میں ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں لے سکتے. لہذا ضروری ہے کہ جو ان کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، شریعت کو بچا رہے ہیں، بس جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. یہ والا مذہب چھوڑ دیں آپ کہ میرا دل نہیں مانتا. نہیں، آپ کا دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اگر علماء نے اور مراجع نے ایک بات کہہ دی تو وہ ماننا پڑے گی، ورنہ پھر آپ مقلد نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے عزیزوں. یہی سے مشکل آتی ہے یہاں وہ اسرائیلیوں والا دین. قرآن کہتا ہے نؤمن ببعض و نکفر ببعض. کچھ لے لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جو اپنے فائدے کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں، جو نقصان کا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر پریشان ہو جاتے ہیں، ہائے دین نے ہم کو پریشان کر دیا، دین ہم کو عزت نہیں دیتا. دین آپ کو عزت تب دے گا جب آپ مکمل دین میں داخل ہو جائیں. جو داخل ہو گئے ہیں ان کی عزت دیکھ لیجئے دنیا میں. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم تو دین میں داخل ہی نہیں ہوئے، ایک پیر دین کے اندر ایک پیر دین کے باہر. جب ضرورت پڑی دین کے اندر چلے گئے، جب ضرورت پڑی دین کے باہر آ گئے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. بس ابھی لوگ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ ائمہ کی سیرت پہ عمل کریں. دشمن کو اتنا موقع دیں، اپنے مخالف کو اتنا موقع دیں، اپنے بزم میں آنے دیں. جب وہ بزم میں آ جائے اپنی باتوں کو رکھیں. کچھ نہیں کرے، اب بلا وجہ کی اپنی کوشش نہیں کریے. وہ میرے استاد سناتے ہیں کہ واقعہ کہ وہ ایک مولانا صاحب پڑھ رہے تھے ممبر سے، آئے تو پڑھی، انہوں نے روایت پڑھی، کہا یہاں تک تو آئے تو روایت تھی، اب اس کے بعد حقیر کی محنت ہے. نہیں، حقیر کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے مشکل تب کھڑی ہوتی جب حقیر محنت کرنے لگتا ہے. ائمہ نے جو محنت کر لی ہے اسی محنت کو امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں. امام صادق نے فرما دیا کہ ہمارے کلام میں اتنی جاذبیت ہے کہ اس کو من و ان پہنچا دو، لوگ خود بخود کھنچتے چلے آئیں گے. قیل و قال کرنا اور اپنی تفسیر کرنا اور اپنی رائے پیش کرنا اور اپنی کمنٹری کی ضرورت نہیں ہے. حقیر کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے صحیح اس کو لا کر ممبر سے صحیح طریقے سے پیش کر دے. باقی ذمہ داری پروردگار کی ہے. جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا ان مزدوروں سے جن کو کھانا کھلایا تھا کہ ہم نے تم کو کھانا کھلایا ہے، بس تم سجدہ کر لو. کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے، کہ مانو یا نہ مانو کر لو. اور جیسے ہی وہ سجدے میں جھکے، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگار سجدے تک لے جانا میرا کام تھا، دلوں کو پلٹانا تیرا کام ہے.
وہ ائمہ کا کام ہے. ہمارا کام ہے جو کتابوں میں ہم نے اپنی جاگیر بنا کے حدیثیں رکھی ہوئی ہیں کسی کو دیں گے نہیں. جو سیرت یہ ہمارے ہیں اس کو نکال کے ملأ عام پہ لا کے رکھے, سب ہمارے ہو جائیں گے. امام اور اگر نہیں رکھا تو جس طرح سے امام حسن اپنے لوگوں کے درمیان مظلوم واقع ہوئے, اسی طرح سے میرا امام جو پردہ غیب میں جب آئے گا تو مظلوم واقع ہوگا, اگر لوگ تیار نہیں ہوئے. کیونکہ امام حسن کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ لوگ تیار نہیں تھے. اب اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی امام حسن کی کہ اصحاب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور ایک مخالف آ کے خنجر لگا کے چلا جاتا ہے پہلو پہ, پکڑا بھی نہیں جاتا, کوئی روکتا بھی نہیں اسے. امام نماز پڑھ رہے پیروں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا. دیکھیے فرق محسوس کیا جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صلح حسن نے کربلا کو تیار کیا ہے. کیسے تیار کیا 10 سال کے اندر کہ 10 سال پہلے اصحاب کے مجمع میں خنجر لگایا جا رہا ہے. 10 سال کے بعد کربلا میں کوئی ایک راوی دکھا دے کوئی ایسی روایت کہ جب تک اصحاب حسین زندہ ہو, حسین پہ کوئی برا وقت آ گیا ہو, حسین پہ کوئی زخم آ گیا ہو جسم پہ. یہ چینجنگ کہاں سے آئی؟ یہ امام حسن کی وہ تدبیر تھی جو خاموشی سے کربلا کو تیار کر کے چلے گئے. ہم یہ سمجھے کہ صلح کر کے چلے گئے. امام حسن نے صلح نہیں کی تھی, کربلا کے لیے راستہ فراہم کیا تھا. اے بھیا میں تو کربلا میں نہیں رہوں گا لیکن میں جا رہا ہوں, لیکن کربلا کے لیے افراد تیار کر کے جا رہا ہوں. مجھے نہیں ملے کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں آپ کے لیے ایسے اصحاب تیار کر کے جاؤں گا کہ پھر آپ خود ان کے اوپر ناز کریں گے اور رہتی دنیا تک آنے والے انسان اصحاب کربلا کے اوپر, اصحاب حسین کے اوپر ناز کریں گے. اور کیا امام حسین نے کہا لا عالموں, میں نہیں جانتا کسی کے اصحاب کے بارے میں ایسا جیسا اپنے اصحاب کے بارے میں جانتا ہوں. کسی مجلس میں نے کہا تھا لیکن دوہراؤں گا نہیں کہ لا عالموں یعنی امام جب نہ جانے تو اس کے مطلب وہ چیز عالم وجود میں نہیں ہے. بس عزیزوں میں نے زحمت تمام کیا کہ وقت ختم ہو گیا. انتہائی مظلوم ترین امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, جو ایرانیوں نے سیریل بنایا واقعی حق ادا کر دیا, جس کا نام ہی عجیب رکھا تنہا ترین سردار. یعنی ایک ایسا امام کہ جو امام تو ہے لیکن کوئی پیروی کرنے والا نہیں. امام حسین کے بھی تیر برسائے گئے, خنجر بھی چلا, لاشا بھی پامال ہوا, لیکن کب؟ جب اصحاب دنیا سے چلے گئے. لیکن جب تک اصحاب تھے جو تیر آ رہے تھے وہ سینے پہ لے رہے تھے. لیکن اللہ اکبر, رسول کا یہ بڑا نواسا اتنا مظلوم ہے کہ لوگ موجود ہیں, اصحاب موجود ہیں اور امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. اب وہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس مجلس میں عرض کروں گا لیکن وقت نکل کے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک بڑی مظلومیت امام حسن کی یہ کہ خود بیوی نے زہر دیا, جودہ بنت اشس نے, جس کے اوپر انسان کو ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے. جس کے اوپر اعتبار ہو وہ اگر آپ کے اعتبار کو توڑتے تو بہت تکلیف ہوتی. زہر کی تکلیف تو پھر بھی سہ لے گا انسان, لیکن جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو وہ بھروسہ توڑ دے, اس تکلیف کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. امام حسن کے ساتھ 2 تکلیفیں تھیں, ایک زہر کی تکلیف تھی اور ایک اس بات کی تکلیف کہ میری بیوی نے مجھے زہر دیا. اب جو زہر اثر کرنے لگا عزیزوں تو جسم ٹوٹ رہا ہے, طبیعت خراب ہو رہی ہے, سارے گھر والے جمع ہو گئے. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. یہ شبیہ تابوت ہے. کیا مطلب شبیہ تابوت؟ یعنی یہ اس تابوت کی شبیہ ہے جس میں 7 تیر لگے ہوئے تھے. 70 تیر جنازے پہ برسائے گئے اور 70 میں سے 7 تیر وہ تھے جو جنازے میں پیوست ہو گئے. امام حسن حالت خراب ہوئی. اب ظاہر ہے کہ جگر کے اوپر اثر ہو رہا ہے نا, تو اب جو قے کی امام حسن نے تو سب نے دیکھا, بہن بھی موجود ہے, بھائی بھی موجود ہے کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں. شہزادی پریشان ہو گئی, ہائے میرے بھیا آپ کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں. میں کہوں گا شہزادی یہ جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں نا, ابھی کربلا باقی ہے. اے بی بی ابھی کربلا باقی ہے. یہاں جگر کے ٹکڑے گرے ہیں, وہاں جسم کے ٹکڑے ہوں گے. جب حسین کا لاشا پامال ہوگا, جب قاسم کا لاشا پامال ہوگا,
3 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی جب باپ دنیا سے گیا ہے، بہت کم سنی ہے، لیکن خوشا نصیب جناب قاسم کہ جب باپ دنیا سے گیا، جب یتیم ہوئے تو کوئی تماچا مارنے والا نہیں تھا، کوئی درے لگانے والا نہیں تھا، کوئی خیمے جلانے والا نہیں تھا۔ ارے پھوپھی 2 پھوپھیاں موجود تھیں، چچا موجود تھے، عباس جیسا چچا موجود تھا، حسین جیسا چچا موجود تھا، ارے زینب جیسی پھوپھی موجود تھی، گلے سے لگا لیا ہوگا، اے قاسم گھبراؤ نہیں، باپ دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا، ہم تو موجود ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، سکینہ 4 سال کی سکینہ، ادھر حسین کا سر نوکے نیزہ پر، ادھر سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، منہ پہ تماچے مارے گئے۔ ارے یتیموں کو تو پرسہ دیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں یتیموں کو پرسہ نہیں دیا گیا۔ بس ایسی تو وصیتیں کی جناب امام حسن نے، وصیتیں کی اور سب کو امام حسین کے حوالے کیا۔ اس میں سے ایک وصیت تھی، اے بھیا اگر ہو سکے تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اے بھیا اگر ہو سکے تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ بہت بڑی وصیت نہیں تھی، ناممکن وصیت نہیں تھی، لیکن امام حسن پورے حالات کو جانتے تھے اور آوازی بھیا اگر اختلاف کا خطرہ ہو تو پھر مجھے وہاں دفن نہ کرنا۔ آپ سمجھے یہ سیرت ہے امام حسن کی۔ لیجئے امام حسن دنیا سے گئے، ارے امام حسین نے غسل و کفن دیا، جنازہ آمادہ ہوا، ارے بہت لوگ آئے جنازے میں، یہ اہل بیت کے گھر کا پہلا جنازہ ہے، ارے جس میں اتنے لوگوں نے شرکت کی۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو اتنے لوگ تو جنازے میں آ گئے، اے کاش کم لوگ آتے جنازے میں، لیکن تیر نہ برسائے جاتے۔ اے فاطمہ زہرا، آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، یہ آپ کی مظلومیت ہے، لیکن کسی نے جنازے کی بھی حرمتی تو نہیں کی۔ لیکن ذرا حسن کے جنازے پہ آئیے، ارے ادھر نانا کی قبر کی طرف جنازہ بڑھا، ادھر ظالمین آ کے کھڑے ہو گئے، ہم رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ ارے امام حسین نے رخ کو موڑ لیا، لیکن تیروں کی بارش ہوئی عزیزو، 7 تیر امام حسن کے جنازے میں لا کے بقی میں دفن کر دیا گیا عزیزو۔ بس جملہ سنیے گا، میں نے زحمت تمام کی، جنازے کو دفن کر دیا۔ ارے یہ خبر تو مدینے تک پہنچی ہوگی کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے، تو یہ خبر بہن تک بھی گئی ہوگی کہ ہائے میرے بھائی کے جنازے پہ تیر برسائے گئے۔ میں نہیں سمجھتا عباس نے جب گھر میں قدم رکھا ہوگا تو ذہن میں کیا خیال آیا ہوگا کہ اگر شہزادی نے پوچھ لیا کہ بھیا عباس تمہارے رہتے ہوئے حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، اے بھیا یہی وجہ ہے کہ خیمے میں جا کے کونے میں بیٹھ گئے، سر جھکا کے رونے لگے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے، جب لاشیں کو دفنا کر کے آتے ہیں گھر والے تو ایک دوسرے کو پرسہ دیا جاتا ہے، گلے لگ کے پرسہ دیا جاتا ہے، ارے سب ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہیں، لیکن عباس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ارے چاہنے والی بہن نے پوچھا میرا بھیا کہاں ہے، کسی نے یار کونے میں بیٹھے ہیں، شرمندہ ہے، کہیں کوئی یہ نہ پوچھ لے اے عباس تمہاری موجودگی میں حسن کے جنازے پہ تیر برسے، بس زحمت تمام۔ اے مولا حسین، آپ نے امام حسن کو دفن کر دیا، اس وقت بہت غربت تھی، لہد مل گئی، اے مولا آپ کو بھی کربلا کے میدان میں مارا گیا، لاشیں کو پامال کیا گیا، لیکن مولا مرنے کے بعد آپ کا روزہ تو بنا۔ ارے آج اتنے زائرین زیارت کرنے آ رہے ہیں، اے مولا کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ذرا بقی میں آئیے، ارے پنجتن کی قبریں ویران پڑی ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے، ارے یہ آل رسول ہے، ان کی قبروں پہ سایہ تو ہونا چاہیے۔ یا حسین یا حسن، ماتم حسین۔